پچھلے کئی دنوں سے ڈیبیٹ جاری ہے 190 ملین پاؤنڈ کے میگا کرپشن سکینڈل کے اوپر. اور پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ سکینڈلز پر نظر دوڑائیں تو آپ کو مختلف سکینڈل نظر آئیں گے. اس پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی نظر آئے گی, اس پہ مختلف لوگوں کی آراء بھی نظر آئیں گی. مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی اس 190 میگا کرپشن سکینڈل کے حوالے سے بری و ذمہ کسی کو قرار نہیں دے رہے. یہ ایک ایسا سکینڈل ہے میگا کرپشن کا کہ تاریخ میں اتنی بڑی رقم کی خرد برد سرکاری لیول پہ اور وہ فرد واحد کے فیصلے پہ کہ کابینہ میں بھی وہ لفافہ نہ کھولا جائے, اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا سکینڈل دیکھنے میں نہیں آیا. اور میں دیکھیں, جب سے ہماری حکومت آئی ہے بہت سارے عالمی اداروں نے پاکستان کو سرٹیفیکیشنز دی ہیں, ریٹنگز بہتر ہوئی ہیں. فچ کی ریٹنگ بہتر ہے, موڈیز کی ریٹنگز بہتر ہیں, پی آئی اے کی فلائٹس بحال ہو گئی ہیں یورپ کے اندر. کل ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ پازیٹیو انڈیکیٹرز دیے جا رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے, وہاں اکانومی کی امپروومنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا, 22% سے 13% کے اوپر آ جانا, مزید نیچے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں 32% سے 38% سے وہ آ جائے 3.9% کے اوپر, فوڈ انفلیشن نیچے چلی جائے. بہت بڑی کامیابی. اور ورلڈ اکنامک فورم نے ریزیلینس کے حوالے سے باقی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ تو ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پچھلے 10-11 مہینوں کے اندر پاکستان میں اچھی خبریں آئی ہیں, فیل گڈ فیکٹر آیا ہے, باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اور ایک وہ گورنمنٹ تھی 190 ملین پاؤنڈ کے میگا کرپشن والی کہ جو سارا دن اس کھوج میں رہتی تھی کہ ہم نے کہاں سے کیسے پیسے کمانے ہیں ذاتی جیب میں ڈالنے کے لیے. اب یہ جو میگا کرپشن سکینڈل ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, آپ کو تاریخ میں اس کی مثال اس لیے نہیں ملے گی. میں چند چیزیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی جس نے شہباز شریف صاحب کو کلیئر کیا اور شہباز شریف صاحب کو بے گناہ قرار دیا باوجود اس کے کہ شہزاد اکبر اور اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جو وزیر اعظم تھے وہ لگے رہے کہ کسی طریقے سے باہر سے کوئی ورڈکٹ لے رہے. برطانیہ کی عدالت نے کلیئر کر دیا. این سی اے نے کہا ہم نے 5 ممالک میں انویسٹیگیشن کی شہباز شریف کے خلاف, ایک دھیلے کی ہمیں کرپشن نہیں ملی. اسی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان بھیجے ضبط کر کے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کا کوئی پیسہ باہر پڑا ہو, وہ وہاں کی تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہو, وہ کانفسکیٹ کریں اور وہ حکومت پاکستان کو دیں. بھائی اگر وہ پیسہ ضبط شدہ یا کانفسکیٹڈ نہیں تھا تو پھر نیشنل کرائم, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پیسہ حکومت پاکستان کو کیوں دیا؟ اگر تو وہ کرائم کی پروسیڈز نہیں تھیں, وہ کانفسکیٹڈ نہیں تھا, وہ ضبط شدہ نہیں تھا, وہ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھی وہ پیسہ, پہلا سوال ہے. اور میں پوری پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں, ان کے تمام لیگل ایگلز کو بڑا احترام ہے, علی ظفر صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا, مجھے اس ایک پوائنٹ پہ کلیئرٹی دے دیں کہ اگر یہ پیسہ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھی تو پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پرائیویٹ شخص کی ملکیت میں کیوں نہیں رہنے دیا, اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں رہنے دیا, اور کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پورا پیسہ اٹھا کے حکومت پاکستان کو دے دیا. حکومت پاکستان کو اس لیے دیا کہ وہ پیسہ حکومت پاکستان کی عوام کی امانت تھی. وہ پیسہ حکومت پاکستان کو اس لیے دیا کہ وہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا. وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو پیسہ اس لیے دیا 190 ملین پاؤنڈ کا کیونکہ وہ صحت پہ, تعلیم پہ, انفراسٹرکچر پہ, پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ لگنا تھا. ہوا کیا؟ اب اس پہ سوال ہے میرا پی ٹی آئی سے, پوری پی ٹی آئی کو چیلنج ہے, ان کے بڑے سے بڑے وکیل کو چیلنج ہے کہ آئیں اور مجھے بتائیے کہ اگر یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کا اور سرکاری خزانے میں جانے والا پیسہ نہیں تھا تو پھر برطانیہ نے حکومت پاکستان کے حوالے کیوں کیا؟ اب اگلی سٹیج آ جائیں. جیسے ہی یہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا جی یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے, پاکستان کی حکومت کا پیسہ ہے, یہ آپ رکھ لیں اور پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیں, وہاں سٹوری شروع ہوتی ہے ملی بھگت کی, کرپشن کی.
وہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، فرا گوگی اور یہ 4-5 لوگ جو آلریڈی پرائیویٹ پارٹیوں سے ایکسٹورشن منی کلیکٹ کر رہے تھے اور پیسے لے رہے تھے مختلف پروجیکٹس کے. کے پی میں ایک لا لایا گیا کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بغیر 1 انچ زمین کے اس کی اپروول لے سکیں گے, کہ آپ ان اینٹیسپیشن پہلے ہی ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین نہیں ہے مگر آپ اس کی اپروول لے لیں گے. ایک لا لایا گیا. پھر 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی گئی ڈائمنڈ کی, کئی زیورات, ہیرے جواہرات وہ مانگے گئے انہی بزنس ٹائکون سے. پھر لاہور زمان پارک میں گھر بنتا ہے, پرانا ان کا جو آبائی گھر تھا, حفیظ اللہ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ مہربانی السلام علیکم آپ یہاں سے نکل جائیے. حفیظ اللہ نیازی صاحب وہاں رہتے تھے اپنی اہلیہ بچوں سمیت, ان کو وہاں سے بے دخل کر کے, وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر نیا گھر کنسٹرکٹ کیا گیا, کروڑوں روپے کا نیا گھر بنتا ہے زمان پارک میں. اس کے پیسے آئے کہاں سے؟ آپ تو کہتے ہیں میرا سورس آف انکم نہیں. واحد لیڈر ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو کہتا ہے میرا سورس آف انکم نہیں ہے. مجھے آج بھی دوسرا چیلنج, پہلا چیلنج میں نے آپ کو کر دیا کہ اگر یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ نہیں تھا تو پھر این سی اے نے حکومت پاکستان کے والے کیوں کیا. دوسرا چیلنج, عمران احمد خان نیازی کا مجھے سورس آف انکم بتا دیں کہ ان کو وہ کہاں سے کھاتے پیتے ہیں, کہاں سے آمدن آتی ہے, کتنی آتی ہے, اور یہ لاہور کا 25 کروڑ کا گھر کیسے بنا ہے, زمان پارک کا نیا گھر بنا ہے. آپ نہر پہ جائیں گے, کراس کریں گے, آپ کو نظر آئے گا بالکل نئی نویلی کنسٹرکشن ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ سٹرکچر ہے, فرنیچر ہے, فٹنگز ہیں, سب کچھ ہے. یہ 25 کروڑ روپیہ جو گھر کی کنسٹرکشن پہ لگا یہ اسی پراپرٹی ٹائکون سے آیا, اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کے عوض آیا. یہ سب سے بڑی رشوت ہے. اچھا یہ سٹوری اب شروع ہوتی ہے, یہ بیٹھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ گھر کا پیسہ چاہیے, ہم نے نیا گھر بنانا ہے 25 کروڑ کا, ہمیں 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں چاہیے, ہمیں رشوت کا پیسہ چاہیے جو ہم نے گزر بسر بھی کرنا ہے, اور ہم نے آگے مزید اپنے بزنس کاروبار زمینیں بڑھانی ہیں. فرا گوگی کہتی ہے مجھے 200 کنال لے دیں ادھر بنی گالا کے ساتھ. بشرا بی بی کہتی ہے مجھے نیا گھر چاہیے, مجھے انگوٹھیاں چاہیے, مجھے ہیرے جواہرات چاہیے. اب یہ ساری ڈیل بزنس ٹائکون سے ہو رہی ہے, یہ ساری چیز ہتھیائی جا رہی ہے. اچھا اب یہ کسی ماڑے سے وکیل سے مشورہ کیا ہوگا, کمزور ہوگا لیگلی, اس نے کہا ٹرسٹ بنا لو, نیک نامی ایک ٹرسٹ بناؤ, یونیورسٹی اسٹیبلش کر دیتے ہیں اور مذہب کا نام لیتے ہیں, القادر یونیورسٹی بناؤ. خواب آیا ہے کہ یہ صحابہ کے مقام پہ ہوگی, یہ جیلم میں ہوگی, اس کا نام القادر ہوگا, اور زلفی بخاری پہلے ٹرسٹی تھے, پھر یہ میاں بیوی ٹرسٹی بن جاتے ہیں. بھائی اگر آپ نے ٹرسٹ بنانا تھا عیدی والے بناتے, چھیپا والے بناتے. ملک کے اندر فاطمید فاؤنڈیشن ہے, ملک کے اندر سندس فاؤنڈیشن ہے, صحافی اس کے بورڈ آف ممبرز کے اندر ہیں. آپ کوئی اچھا ٹرسٹ بنا لیتے, کسی پرائیویٹ ادارے کو کہتے یہ کیا ٹرسٹ ہوا, پیسہ بزنس ٹائکون کا ٹرسٹ میاں بیوی بنا رہے ہیں کہ جو انگوٹھیاں بھی لے رہے ہیں, گھر بھی لے رہے ہیں, پیسے بھی لے رہے ہیں, ہیرے جواہرات بھی لے رہے ہیں. شیم ٹرسٹ بنایا گیا اسی پراپرٹی ٹائکون سے پیسے لے کے, زمین لے کے, فراڈ ٹرسٹ بنایا گیا. اب اس سارے کو کرنے کے لیے جب حکومت پاکستان کو پیسہ آ گیا این سی اے کا اور اس کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, انہوں نے کہا پراپرٹی ٹائکون سے اتنا کچھ لینا ہے, اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسہ معاف کر دیں, میرا ایک جرمانہ پڑا ہے اربوں روپے کا سپریم کورٹ میں, آپ یہی پیسہ اٹھا کے وہاں دے دیں. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, وہ کہتے ہیں رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال. آپ نے ایک بندے سے ڈکیتی کی ہے, دوسرے کو آپ نے وہ پیسے دے دیے, عوام کو کچھ نہیں ملا. اب بند لفافہ آیا ہے کابینہ میں, کیبنٹ ممبر پوچھ رہے ہیں, میں یہ دوسری کابینہ تیسری کابینہ کا حصہ ہوں, میں ایک دفعہ صوبائی کابینہ میں رہا ہوں, 2 دفعہ فیڈرل کیبنٹ میں رہا ہوں, میں نے بند لفافہ آج تک نہیں دیکھا. کابینہ میں جو ایجنڈا آتا ہے بحث ہوتی ہے اس کے اوپر. شہزاد اکبر بند لفافہ لاتا ہے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ بند لفافہ اس کو منظور کریں. 2-3 کیبنٹ ممبرز نے پوچھا, مراد صحیح جیسے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہے اس کے اندر, انہوں نے کہا نہیں آپ کا کنسرن نہیں ہے, اس کو اپروو کریں. اب یہ دوسری سٹیج ہے کہ جو حکومت پاکستان کا پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو دیا, پاکستان کی عوام کے لیے دیا, آپ نے وہ ہتھیانا تھا تو آپ نے رشوت لی, گھر کی شکل میں, انگوٹھیوں کی شکل میں, القادر کی زمین کی شکل میں, وہ سارے پیسے آپ نے اکٹھے کر لیے, لاہور کا گھر بھی بنا لیا 25 کروڑ کا. رشوت تھی, سیدھا سادہ رشوت تھی. کے پی میں ان کو لاز بنا کے دیے اس پراپرٹی ٹائکون کو. تو آپ نے بند لفافہ لائے کیبنٹ میں اور کابینہ کو کہا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسہ دیا ہے یہ ہم ایک اور جرمانہ انہوں نے ادا کرنا ہے تو ہم یہ ادھر جمع کرا دیتے ہیں. تقریباً 80 سے 90 ارب روپے کا فائدہ دیا گیا ایک فرد واحد بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ایک فیصلے سے.
اور اس 80-90 ارب کی فائدہ دینے کے عوض اربوں روپے کمائے بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی بیوی اور فرح گوگی نے. فرح گوگی کیوں پاکستانی آتی ہیں؟ پاکستانی شہری تھیں, وناٹو کا بھی پاسپورٹ لیا, بکس سے پہلے بھاگ گئی یہاں سے, ان کے ریڈ وارنٹ ہیں, کوشش کی جا رہی ان کو واپس لانے کی. مقصد کیا ہے کہ کابینہ کے بند لفافے کے بعد آپ نے وہ جرمانہ سیٹل کر دیا. میرا چیلنج ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھی کہ آپ جو بڑی بڑی باتیں اسمبلی میں کر رہے ہیں, باہر نکل کے کر رہے ہیں, مجھے بتائیں نا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ پیسہ پاکستانی حکومت کو کیوں دیا؟ کیونکہ یہ پاکستانی حکومت کا پیسہ تھا. اس پہ آپ مجھے کاؤنٹر آرگومنٹ دے دیں. بند لفافہ کابینہ میں کیوں آیا؟ کابینہ کو بتایا کیوں نہیں گیا کہ ہم کس چیز کی منظوری دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں چور تھا. آپ 80-90 ارب روپے کی ایک لائبلٹی آپ نے سیٹل کی. حکومت پاکستان کا پیسہ جو تھا, جو نیشنل کرائم ایجنسی نے دیا تھا, وہ اٹھا کے آپ نے اسی پراپرٹی ٹائکون کا ایک جرمانہ وہ ادا کر دیا جو انسٹالمنٹس میں پے ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے. تو ڈے لائٹ رابری, ڈکیتی, تاریخ میں اتنی بڑی ڈکیتی پاکستان کی تاریخ میں نہیں. میرا چیلنج ہے, آپ باقی کیسز پہ جو مرضی کہتے رہیں, مجھے 190 ملین میگا کرپشن کیس میں بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا جواز تھا کابینہ سے بند لفافہ منظور کرا کے 80-90 ارب روپے کا ایک ٹیکہ لگانے کا قوم کو. ہمیں باتیں کرتے تھے پناما جی, اقامہ جی, فلاں تو منظور پاپڑ والا تو فلاں والا, تو وہ جو کیسز کا نکلا ہے, جو جھوٹے کیسز بنائے تھے, سپریم کورٹ تک وہ کیسز جو ہیں ہم باعزت بری ہوئے ہیں. آپ مجھے اس ایک کیس کی جسٹیفیکیشن دے دیں کہ کابینہ کا کیا کام ہے کہ وہ بند لفافے کو منظور کرے, اور آپ کا کیا کام تھا کہ آپ نے 25 کروڑ کا لاہور میں گھر بھی لے لیا, آپ نے انگوٹھیاں بھی لے لی, ہیرے جواہرات بھی لے لیے, ایک شام ٹرسٹ بھی بنا دیا. وہاں پہ کون سے بچے پڑھ رہے ہیں مجھے بتا دیں, وہاں سے کون سے بچے پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے وہاں بھرتی کے لوگ رکھے ہوئے ہیں کیمرے کے لیے دکھانے کے لیے کہ جی یہ 10-15 لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کون سی ڈگری ہوئی ہے؟ القادر کو اسٹیبلش ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں. مجھے بتا دیں کہ کوئی آپ کو نظر آیا ہو کہ جی یہ القادر سے پڑھا ہوا بچہ ہے ہمارا. اور میاں بیوی کون سا ٹرسٹ بناتے ہیں؟ آپ نے ٹرسٹ بنانا تھا ایجوکیشن میں. شہزاد روئے صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور 100 لوگ ہیں گرلز ایجوکیشن کے لیے, ویمن ایجوکیشن کے لیے, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, دانش سکولز ہیں, 100 پروجیکٹ ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن سکینڈل ہے. اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی, ان کی بیوی بشرا بی بی, ان کی فرح گوگی, یہ تمام لوگوں کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. میں پوری پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا. آپ یہ ثابت کر دیں کہ بند لفافہ نہیں لایا گیا کابینہ میں. آپ یہ ثابت کر دیں کہ لاہور کا گھر 25 کروڑ کا نہیں بنا. آپ یہ ثابت کر دیں کہ 5 کیرٹ کی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں نہیں لیتے رہے. آپ یہ ثابت کر دیں کہ کروڑوں روپیہ کرپشن کا نہیں آیا. نیوٹرل آبزرورز مان رہے ہیں اس بات کو کہ القادر کرپشن میگا کرپشن سکینڈل ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں 80-90 ارب روپیہ اس قوم کا ہتھیایا گیا ہے. ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو کیا ہے وہ بھگتنا بھی پڑے گا اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اور میں مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. میرا پوری پی ٹی آئی کو چیلنج ہے کہ یہ جو میں نے آج باتیں کی ہیں اس کا 2% بھی آپ جواب دے دیں تو میں آپ کی بات مان جاؤں. مگر اس میگا کرپشن سکینڈل کی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے, نہ کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی توجیہ ہے, نہ کوئی وجہ ہے. وجہ صرف ایک تھی کہ آپ کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا. اس نے اپنی بیوی فرح گوگی کے ساتھ مل کے اربوں روپے اس قوم کی ہتھیائے ہیں. اور نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی جو پیسہ آیا تھا وہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہ پاکستانی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں رکھتے اور فلائی منصوبوں پہ لگاتے. مگر افسوس کہ یہ اربوں روپیہ قوم کا کھا گئے, اور قوم ان سے جواب مانگتی ہے کہ اب جواب دو کہ یہ اربوں روپیہ کیوں کھایا ہے اور یہ کہاں لگا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میگا کرپشن سکینڈلز کے اوپر تو دیکھیں نا, کوئی نیگوسیشن تو نہیں ہو سکتی نا. کوئی بندہ قتل کر دے اور کہے کہ جی مجھے قتل معاف کر دو, میں تمہارے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتا ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا. نیگوسیشن اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے اور آگے بڑھنی چاہیے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ نیگوسیشنز آگے بڑھیں اور اچھے طریقے سے بڑھیں, مگر کرپشن پہ ڈیل یا نرو نہیں ہے. اور میں نے سنا ہے کہ بانی چیئرمین ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس میں ان کے لیے مشکل ہوگا نکلنا, بیکاز کرپشن کی بھی ہے. وہ ڈیل کا کوئی نہ کوئی کر رہے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو کہتے ہیں
کہ یار تھوڑا اوپر سے پریشر رکھو مگر اندر سے کوئی مجھے نکالو یہاں سے, میں نہیں بھگتنا چاہتا, یہ میرے سے غلطی ہو گئی. تو یہ چیزیں بھی سامنے ہیں. اور باقی جو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے, میں اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. نہیں فرا گوگی صاحبہ پہلے نکل گئی تھیں, یہ بالکل آخری دنوں میں نکلی ہیں خان صاحب کا, آخری 2-3 دنوں کے اندر. اور دیکھیے شہزاد اکبر کو تو میں آج بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان, اتنے کیسز بنائے تھے نا, اب اپنی باری آئی ہے تو دیکھیں اس طرح دوڑ نہیں لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے. ہم کہتے تھے کہ یہ اقتدار جو ہے یہ وقت کا دھارا ہوتا ہے, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, نہ کریں. پورے پاکستان کے سیاست دانوں پہ کیسز بنانے والا شخص آج لنڈن بیٹھا ہے, ادھر بیٹھتا تھا اسمبلی کے اندر, آئے نا آ کے فیس کرے. ہمت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. گورنمنٹ میں انٹیریئر منسٹری نے کچھ اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ سارے واپس آئیں آ کے کسی کو. دیکھیے یہ کوئی بہادری نہیں ہے یہاں پہ آکسیجن ماسک لگا لینا اور ہانپنا اور سینہ کو بھی کرنا اور کہنا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا اور کہنا کہ میرے ساتھ بد سلوکی ہوئی ہے, اور اس کے بعد باہر بیٹھ کے بڑے بڑے ویلاگ کرنا. یہ چھوڑ دیں یہ کام. باتیں کرنی تھی ادھر کھڑے ہو کے کرتے, گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے کرتے. ہم نہیں کرتے رہے آپ کے دور میں. بدترین آپ کی اپوزیشن تھی. ایک دن میں پیچھے ہٹا ہوں یا میں نے کوئی بات کرنے سے گریز کیا ہو, ہم فیس کرتے تھے آپ کو. اب ویلاگ ہے اور کیمرہ ہے اور یہاں پہ آکسیجن تھا اور یوں تھا. اب کدھر گیا آکسیجن ماسک؟ یہاں تو آپ کی طبیعت بگڑ جاتی پاکستان کے اندر. باتیں کرتے تھے دوسروں کی بیماری کے اوپر. اپنا یہ حال ہے کہ آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے, اس کا پائپ بھی کنیکٹڈ نہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی میری طبیعت بڑی خراب ہے. تو یہ فنکار جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو زہر آلود کیا اور پاکستان سے فرار ہو گئے, آج کل پاکستان کے اداروں کے خلاف بیٹھ کے بڑی بڑی وہاں پہ باتیں کرتے ہیں. تو آؤ نا میدان میں آ کے بات کرو اور آ کے سامنا کرو. باہر بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے. اور کل لندن میں بھی ان کو بہت نموشی کا سامنا کرنا پڑا. صاحبزادہ جہانگیر چیکو نامی آدمی کو بھی انہوں نے نکال دیا کمرے سے, باقی لوگوں کو بھی نکال دیا. کمرہ نہیں ملا ان کو پارلیمنٹ کے اندر پراپر میٹنگ کرنے کے لیے. اور وہاں پہ پاکستان کے اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف پوری کیمپین چلانے کا ارادہ تھا. کل لندن کا فلاپ شو ہوا ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ باہر کے لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لوگ ہیں, یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سیاست صرف پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے. سر یہ بتائیں, ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جن دنوں یہ القادر کی ڈیل ہوئی انہیں دنوں اس کے آس پاس ہی یہ زمینیں بھی ٹرانسفر ہوئی. القادر کی ڈیل جو اس کی جو کیبنٹ میں ایک بند لفافہ ہوا تھا, وہ کب آپ بند لفافہ میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں؟ اور وہ جو پیسے تھے 60-70 ارب روپے جو بنتے ہیں 190 بلین پاؤنڈ, ان پیسوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ اور جو اس میں ایکیوز تھے ملک ریاض اور ان کے فرزند, ان کے بارے میں آپ کی کیا؟ دیکھیے یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے, ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آنا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو افیکٹ ہو. ٹرائل کورٹ نے تمام ایویڈنس دیکھی ہے, جو ایویڈنس حکومت کو کہیں گے ہم پیش کر دیں گے. جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت گلیئرنگ ایویڈنس تھی, ناقابل تردید ثبوت تھے, وہ سارے فراہم کر دی گئے ہیں. اور وہ جو 70-80 ارب روپیہ ہے وہ تو انہوں نے جرمانہ ادا کر دیا نا پرانا والا سپریم کورٹ میں, تو اس کی قسطیں جاری ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا تو پڑھ کے اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے نا, جو بھی فیصلہ آئے. ابھی فی الحال اس پہ کامنٹ کرنا ایویڈنس کی سٹیج پہ, میں نے جو حقائق تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد پھر مزید اس پہ بات ہوگی. دیکھیے جہاں اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے لنکڈ ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, اور ہم بات چیت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, مثبت انداز میں کریں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ اس کا یہ تاثر نہ لیا جائے کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن پہ پردہ ڈال دیں گے. یہ ہم ڈیل نہیں کر سکتے, نہ ہماری یہ استطاعت ہے, نہ یہ پوزیشن ہے, نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستانی عوام کا اگر ہم 70-80 ارب روپے پہ کمپرومائز کر گئے تو پھر کس بات کی سیاست؟ پاکستان سب سے پہلے ہے. یہ جو ڈیل مانگنے کی کوشش ہے یہ بالکل مینڈیٹ نہیں ہے اور یہ نہ ہونا چاہیے. تو یہ کرپشن کیس کا جواب دینا ہوگا
اور جو کیا ہے اس کا حساب جو ہے وہ ہر حال میں ہوگا. تو ہمیں کہتے تھے رسیدہ کڈو, تو یہ تو 80 ارب روپے کی رسید نکل آئی ہے بھائی, کدھر ہے بتائیں نا کہاں گیا ہے. تو اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں کرپشن کے کیسز کا. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم جب بھی ٹویٹ کرتے ہیں یا وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ سپہ سالار اور وہ ایک پیج پہ ہیں. تو سپہ سالار میں جو ملاقاتیں ابھی حالیہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کی ہیں, اس میں وزیر اعظم یا آپ کی کابینہ کو پہلے اعتماد میں لیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کاوش ہے اکنامک فرنٹ پہ, بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لائق تحسین ہے سپاہ سالار کا جو رول ہے, اور وزیر اعظم اس کو بالکل ہر دفعہ اکنالج کرتے ہیں. تو ایک ٹیم ورک ہے جس کے تحت پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہوئی ہے, ڈیفالٹ سے بچیں. تو باقی میں اس پہ باقی پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. ڈائریکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ٹرمپ کے جو دعوت نامے مل رہے ہیں پوری دنیا میں, ان کا 20 جنوری کو تقریباً اوتھ لینا چاہ رہے ہیں, تو اس وقت کوئی آفیشیل کوئی دعوت نامہ موصول ہوا؟ ابھی تک تو جو بھنگڑے ڈال رہے تھے انہوں نے بھنگڑے بھی واپس کر دی, مٹھائی بھی واپس کر دی. بلاول صاحب سنا جا رہے ہیں, تو زلفی بخاری صاحب کو تو انویٹیشن ابھی تک نہیں ملا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت سوشل میڈیا پہ گند کیا اس کیمپین کے حوالے سے, اور انٹرنیشنل پالیسیز کے حوالے سے, فورن پالیسی کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے ان کو مایوسی ہوئی ہے خاصی حد تک. بہت شکریہ جی, تھینک یو. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عالمی اقتصادی فورم نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت اشاریے ظاہر کیے ہیں. ڈیفالٹ کا خطرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن کا اسکینڈل ہے. 190 ملین پاؤنڈ منتظر ہیں کہ کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق ہی ہو جائے گا. بتا دیں چیف الیکشن کمشنر پر خط لکھا ہے تعیناتی کے حوالے سے. 26 جنوری کو ان کے 5 سال پورے ہو رہے ہیں, اور انہوں نے گلا کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی تک کنسلٹیشن پوری کی عمر ہے. اس پہ کیا موقف ہے ایز اے اسپوکس مین؟ دیکھیں اس پہ مزید معلومات کے بعد ہی موقف دے سکتے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات